السلام علیکم، میں ہوں راؤ عادل خان۔ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج ایک ایسی ویڈیو جس میں آپ کو بتاؤں گا ایک فقیر کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اچھا، تو یہ کہانی ایسے ہے، آج سے صدیوں پہلے ایک فقیر تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ اچانک سے وہاں پر ایک بادشاہ کی بیٹی جو بلخ کے علاقے کی شہزادی تھی، اس کا وہاں سے گزر ہوا، وہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو جیسے ہی فقیر کی نظر شہزادی کے اوپر پڑی تو فقیر کے دل میں اس کے لیے ایک جگہ سی بن گئی۔ اس کو نہ دن میں چین آتا تھا نہ رات میں چین آتا تھا، وہ بہت بے چین رہتا تھا اس شہزادی کے لیے۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنی عزت بنا لوں۔ تو عزت بنانے کے چکر میں فقیر جو ہے بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جہاں سب اپنی اپنی فریادیں سنا رہے ہیں، تم بھی اپنی فریاد بتاؤ کیا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، میں یہ بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، جن کی جو فریاد تھی، انہوں نے بادشاہ سلامت کو سنائی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کو کہا اس کی بات سنو، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو وزیر نے اس سے پوچھا ہاں فقیر بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ تو فقیر نے کہا جی میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، بادشاہ سلامت کی جو بیٹی ہے، میں اس شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وزیر نے یہ بات سنی، وزیر کو شدید غصہ آیا اور بادشاہ سلامت سے عرض کی بادشاہ سلامت مجھے سر قلم کرنے کی اجازت دی جائے، اس نے گستاخی کی ہے۔ جیسے ہی یہ بات بادشاہ سلامت تک پہنچی تو بادشاہ سلامت نے فرمایا نہیں، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس نے حقوق کے مطابق رشتہ مانگا ہے، ہمیں اگر یہ نہیں پسند تو ہمیں اس کا جواب اس کو دینا چاہیے، لیکن تدبیر کے ساتھ انکار کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کی گردن قلم کرنی چاہیے۔ وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت پھر کیا کیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو کہو کہ ایک ہفتے کے بعد آئے، ہم اس کو اس کا جواب دے دیں گے۔ وزیر نے فقیر کو بولا کہ ایک ہفتے کے بعد آپ تشریف لائے۔ اب ایک ہفتہ اس فقیر کے لیے قیامت تھی، نہ دن میں چین تھا نہ رات میں چین تھا۔ بہرحال اس کی منزل شہزادی تھی، تو یہ جو سفر تھا 7 دن کا، یہ بھی اس نے گزار لیا۔ 7 دن کے بعد فقیر بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے بہت بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے ہیں، جن کی بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں ہیں، انہی کی لسٹ میں ہم نے تمہارا نام بھی رکھ دیا ہے، لیکن تمہارے لیے اب اتنا سا ایک کام ہے، اگر تم ایک شرط پوری کر لو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر لوں۔ تو فقیر کیونکہ دیوانہ اور پاگل ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ حکم کریں۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ ایک کالا پتھر چاہیے، شہزادی کی انگوٹھی میں وہ ہیرا ڈالنا ہے ہم نے، وہ کالا پتھر، یہ کالی چٹان جو جنگل میں آپ کو نظر آتی ہے، اس کی آخری چوٹی پر آپ جائیں تو وہاں پر برفانی چوٹی ہوگی، وہاں سے وہ کالا پتھر ملتا ہے، وہ کالا پتھر لے کر آؤ۔ اگر تم وہ پتھر لے آتے ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اب وہ کالا ہیرا لے کے آنا دنیا کا ناممکن ترین کام ہے، لیکن فقیر نے جب یہ بات سنی، کیونکہ وہ عشق کے غلبے میں تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں انشاءاللہ لے آؤں گا۔ یہ بات کرنے کے بعد فقیر سلطنت سے نکل گیا اور بادشاہ سلامت اور وزیر آرام سے زندگی گزارنے لگے کہ امید ہے اب یہ فقیر واپس نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ناممکن کام ہے کہ کوئی برفانی چوٹی کے اندر سے وہ کالا ہیرا نکال کر لے آئے۔ فقیر گیا گھر اور اپنی کٹیا میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگا اور اللہ سے رات لگا کر خوب مانگا اور خوب دعائیں کی کہ یا اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، تو میری مدد فرما، میرے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ یہ دعا مانگ کے اس کی ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنا سامان لیا اور جنگل کی اوٹ چل پڑا۔ آگے دیکھا تو چٹان آ گئی، اس نے اس چٹان پر چلنا شروع کیا۔ رات تک تقریباً 25% چٹان اس نے کور کی اور اس کے بعد وہ تھک گیا اور بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا اندھیرا چھا گیا سارے جنگل میں، ساری چٹانوں پر، اور درندے پرندوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی۔ ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے اسے خوف آیا،
لیکن وہ خوف اس کی منزل کو اس سے جدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ اور عزم بہت پختہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھ لگائی اور سونا چاہا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے سویا ہی تھا کہ اچانک ایک بزرگ آئے اور انہوں نے اس کو کندھے سے پکڑ کے جگایا کہ اٹھو، وہ جو چٹان کی برفانی تودہ تھا وہ پہاڑ سے ٹوٹا ہے، ٹوٹ کر اوپر پہاڑ کے آ کر گر گیا ہے۔ صبح تک پوری جنگل کے اندر برفانی ریلا آئے گا اور ساری چیزیں برف کے اندر ڈھانپتی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ برف کا طوفان آئے تم جلد از جلد اس تودے کو کاٹو اور اپنا راستہ بنا کر اپنی منزل تک پہنچو۔ وہ فوری طور پر اٹھا اور جا کر اس برفانی تودے کو توڑنا سٹارٹ کر دیا، حتیٰ کہ 5-6 گھنٹے وہ اس کو توڑتا رہا۔ آخر کار جب آخری اس نے ہٹ کیا تو وہ تودہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ جیسے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو اس کے درمیان میں ایک کالے رنگ کا ہیرا تھا جو چمک رہا تھا۔ اس نے وہ ہیرا اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، بے شک تو ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، اور بڑا خوشی خوشی واپس آیا بادشاہ کی سلطنت میں، اور بادشاہ کو آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ ہیرا کالا میں پہاڑ کی چوٹی سے نکال کر لے آیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وزیر نے ساتھ ہی یو ٹرن لیا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ شرط تم نے پوری کر دی ہے، لیکن ایک آخری شرط رہتی ہے، وہ اگر تم پوری کر دو گے تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو کہا تھا ایک شرط ہے۔ بہرحال اس کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا کیونکہ اس کا یقین اللہ کے اوپر بن چکا تھا۔ تو اس نے دوسری شرط پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری بیٹی ہے شہزادی، اس کے کانوں کے لیے ہمیں 2 موتی چاہیے، اور وہ 2 موتی سفید رنگ کے ہوں، آج تک کائنات میں کسی نے نہ دیکھے، اور وہ سمندر کی آخری تہہ سے ملتے ہیں۔ جاؤ وہ نکال کر لاؤ، اگر لے آتے ہو تو تمہاری شادی کر دیں گے۔ یہ بات سنی تو وہ ہاف ہارٹڈلی، ہارے ہوئے دل کے ساتھ، نا امیدی لیے بادشاہ کی سلطنت سے نکلا کہ یار بڑا معاملہ خراب ہوا۔ بہرحال ایز یوزول اس نے رات کو پھر عبادت سٹارٹ کی اور اللہ سے خوب مانگا، اتنا مانگا کہ شاید اس نے منوا لیا، اور اس کے بعد اگلے دن وہ اپنا سامان لیا اور سمندر کے پاس چلا گیا، اور اس نے ایک عزم بنایا کہ میں نے اپنے ان 2 ہاتھوں سے اس سمندر کو خالی کرنا ہے۔ وہ ایکچولی اپنے گھر سے نکلا تھا ان 2 ہاتھوں سے سمندر کو خالی کرنے کے لیے، اور وہ سمندر میں اترا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو لیتا اور باہر پھینکتا۔ 1 ہفتے تک وہ ایسے ہی پانی کو باہر پھینکتا رہا، حتیٰ کہ اس کے اپنے ہاتھ شل ہو گئے، لیکن سمندر کے پانی کو کچھ بھی نہ ہوا۔ جب وہ ڈگمگایا، جب وہ تھوڑا سا گھبرایا، اس گھبراہٹ کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ اللہ کو پکارا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک تیز طوفانی لہر سمندر کی آئی، اور اس نے وہ موتی لا کر کنارے پھینک دیے، اور پھر لہر چلی گئی۔ جب اس فقیر نے دیکھا کہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، اس نے وہ موتی تو اٹھا لیے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا یقین اور پیدا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا۔ وہ موتی اٹھا کر واپس بادشاہ کی سلطنت میں پہنچا اور کہا یہ لے بادشاہ سلامت، یہ میں موتی لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ موتی بھی لے کر آ گیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ وزیر اس سے بات کرو۔ وزیر نے کہا کہ تم ایسے کرو فقیر، تم اپنی اور ہماری حیثیت دیکھو، ہمارا اور تمہارا جوڑ نہیں بنتا، تو اس لیے مہربانی کرو تم یہ سلطنت چھوڑ دو، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، اچانک سے سلطنت میں محل میں شور پیدا ہوا کہ شہزادی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ بادشاہ سلامت ابھی اپنی بیٹی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اچانک سے شہزادی کی جان نکل گئی۔ جیسے ہی شہزادی فوت ہوئی، سارے محل میں قرحان مچ گیا، اور یہی بات جب فقیر کے کانوں میں پہنچی تو فقیر جو کھڑا تھا اپنے قدموں کے بل نیچے بیٹھ گیا اور اس کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اگلے دن شہزادی کو غسل دیا گیا، اس کی میت لی گئی، اور اس کے بعد جنازہ روانہ ہوا تو فقیر بھی جنازے کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ اس کی تدفین کی گئی اور اس کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد فقیر اپنی کٹیا میں واپس آ گیا اور سلطنت والے واپس چلے گئے۔ بادشاہ بہت پریشان اور غم زدہ رہا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی۔ فقیر کے پاس وہی رات تھی۔ فقیر پھر سوچنے لگا، کیونکہ اس کو وہ عشق تھا وہ جو شاید کسی کو بھی نہ ہو سکے، لیکن
عشق سے زیادہ اس کو اپنے رب کے اوپر یقین تھا۔ اس یقین کی وجہ سے آج وہ موت سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے اپنے اوپر سامان رکھا اور پھر چل پڑا اس قبر کے پاس جہاں پر وہ شہزادی کی تدفین تھی، اور اس نے جا کر اس قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے قبر کو کھودا، کیونکہ ابھی وہ نرم تھی قبر، تو جلد ہی کھد گئی، اور اس کے بعد اس نے اس میں سے شہزادی کی میت نکالی، اور شہزادی کی جیسے ہی اس نے میت نکالی اس کو اپنے کندھے پر رکھا اور اٹھا کر اپنی کٹیا میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ اس کو اپنی کٹیا میں لے کر آیا تو اس نے کہا آج تو میری لڑائی موت کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے اس شہزادی کی میت کو ایسے لٹا دیا اور پھر خود مصلی پر بیٹھا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ تو ہی تو دینے والا ہے، زندگی بھی اور موت بھی، مشکلیں بھی اور آسانیاں بھی، مجھے کامیاب فرما۔ ابھی وہ اللہ سے یہ دعا مانگ ہی رہا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا ہی تھا کہ اچانک سے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ فقیر اٹھا، دروازہ کھولا، ایک طبیب اور ایک اس کے ساتھ شخص تھا جو اس کا چیلا تھا۔ وہ کچھ ادویات لے کر آئے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی جائے۔ تو فقیر نے کہا میری کٹیا ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ جیسے وہ اندر آئے تو اس طبیب نے دیکھا کہ یہ کون ہے جس کی یہ لاش پڑی ہے۔ اس نے کہا ایسے ایسے یہ شہزادی ہے۔ جب طبیب نے اس کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا تو طبیب نے کہا یہ خاتون جو بھی ہے یہ ابھی زندہ ہے لیکن ایک سکتے میں گئی ہوئی ہے، یہ آئل لو اور اس کے پاؤں کے اوپر اس کا مساج کرو، امید ہے یہ ہوش میں آ جائے گی۔ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی اس شخص کے دل میں، اس فقیر کے دل میں جو موت سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ اس نے آئل لیا اور شہزادی کے پاؤں پر مساج شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی جنبش ہوئی شہزادی کے جسم میں، تو فقیر نے ایک اور آئل دیا اور کہا یہ اس کے ناک میں ڈال دو۔ جیسے ہی وہ ناک میں 2 قطرے ڈالے اس کو ایک چھینک آئی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آتے ہی شہزادی نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، تو فقیر نے ساری سٹوری اس کو سنا دی۔ جیسے ہی شہزادی نے اس کی ساری داستان سنی تو شہزادی کو ایک بات کا یقین ہو گیا کہ میں اگر موت سے واپس آئی ہوں تو میں شاید اسی فقیر کے لیے واپس آئی ہوں۔ تو اس طبیب نے اسی وقت ان دونوں فقیر اور شہزادی کا نکاح پڑھایا اور خود روانہ ہو گیا، اور ایسے فقیر اور اس شہزادی کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ وہاں پریشان رہا، حتیٰ کہ فقیر کے اولاد ہوئی اور ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ فقیر نے اس بیٹے کا داخلہ ایک جگہ کروایا جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، اور اس سکول میں، اس درس گاہ میں بادشاہ سلامت ہر 4 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، ہر سال کے بعد آتے تھے۔ تو جس وقت اب بادشاہ سلامت اس سکول میں گئے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب بادشاہ سلامت کو سلام کیا تو پھر یہ فقیر کا بچہ بھی آیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت نے اس بچے کو دیکھا تو اس کو اس میں اپنائیت سی نظر آئی۔ اس نے کہا یہ اتنا خوبصورت اور معصوم بچہ کس کا ہے؟ تو درسگاہ کے معلم نے کہا یہ ایک فقیر مسکین انسان آیا تھا، اس کا بیٹا ہے، اس نے ابھی چند دن پہلے اس کا داخلہ کروایا۔ بادشاہ سلامت نے حکم صادر فرمایا کہ اس کے باپ کو اور اس بچے کو بھیجا جائے، ہماری سلطنت میں، ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی یہ خبر فقیر کو ملی تو فقیر تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے یہ بات شہزادی سے ڈسکس کی تو شہزادی نے اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے تیار کیا۔ ویسے اللہ نے ہی بہت خوبصورت بنایا تھا، اوپر سے دنیاوی چیزیں لگا کر سونے پر سہاگا کر کے اس بچے کو فقیر کے ساتھ سلطنت میں بھیج دیا۔ فقیر نے اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل لیا۔ جیسے ہی سلطنت میں پہنچا تو بادشاہ سلامت نے اپنی ملکہ کو کہا کہ اس بچے کو دیکھو۔ ملکہ نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو اس کو بھی اپنائیت محسوس ہوئی اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا ماتھا یعنی پیشانی اور ہونٹ ہماری بیٹی شہزادی اس سے ملتے ہیں، کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں؟ تو بادشاہ نے کہا اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس فقیر سے پہلے اجازت لے لیتے ہیں۔ فقیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شاید اجازت دے بھی دوں لیکن اس کی غریب ماں وہ اس کے بغیر مر جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنے ہی دربار میں، یہاں اپنی ہی سلطنت میں ایک کمرہ دے دیتے ہیں، وہاں پر اس کی ماں اور یہ فقیر اور یہ بچہ رہ لیں گے، اور ملکہ صاحبہ آپ اس بچے کے ساتھ اپنا دل بہلا لیں گی۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی، فقیر نے کہا میں یہ بات ڈسکس کروں گا اپنی مسز کے ساتھ، پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا۔
تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہاری جو مسز ہیں اس کو تو ملکہ صاحبہ خود منا لے گی۔ ابھی اتنی ہی بات تھی، اتنے اسنا میں فقیر اپنے بچے کو لے کر واپس اپنی کٹیا میں پہنچا۔ اتنے میں ملکہ میں وہ بے چینی تھی، وہ اپنائیت تھی اس بچے کے لیے کہ اس نے اپنا ایک قافلہ لیا اور وہ قافلہ چل پڑا اس جنگل کی جانب جس کٹیا میں وہ بچہ، فقیر اور شہزادی رہتے تھے۔ جیسے ہی فقیر کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی سلطنت والے لوگ سب آ رہے ہیں تو اس نے شہزادی کو یہ معاملہ بتایا۔ شہزادی نے کہا جو اب آتا ہے آپ آنے دیں۔ جیسے ہی ملکہ وہاں پہنچی اور اس نے کمرے کو کھولا، سامنے جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو وہ سکتے میں چلی گئی۔ دل کہتا تھا کہ بیٹی ہے، دماغ کہتا تھا کہ دفنا چکی ہوں، کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے، شہزادی سے پوچھا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ پھر اس نے یہ ساری داستان سنائی کہ ایسے ایسے کر کے مجھے آپ لوگوں نے دفنایا اور اس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ تو ملکہ نے جو داماد تھا اس کو بھی گلے لگایا، اس کو بھی پیار کیا، اتنے پورا شہر اکٹھے ہو کر آ گیا کہ 4 سال کے بعد شہزادی جو ہے زندہ ہو گئی۔ تو سارا شہر تھا اس کے استقبال میں جو موت سے لڑنے کے لیے گیا تھا، وہ شخص جو اس نے پہاڑ فتح کیے تھے، وہ شخص جس نے سمندر کو شکست دی تھی اس شہزادی کے لیے، اس سب کے استقبال کے لیے سارا شہر اکٹھا تھا۔ وہ سب بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے سلطنت میں لے کر آئے۔ بادشاہ سلامت نے اس کا VIP پروٹوکول سے استقبال کیا اور اس کو ملکہ اور اس داماد کو اپنی سلطنت دے دی کہ یہ سلطنت آج کے بعد آپ کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، جو شخص اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو اس کے اوپر اپنا ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر وہ چیز کر دیتے ہیں جو عام طور پر ناممکن ہوتی ہے۔ مردہ زندہ کر دیتے ہیں میرے اللہ، میرے اللہ پہاڑ چیر دیتے ہیں، میرے اللہ سمندر پھاڑ دیتے ہیں۔ ہر وہ کام اس شخص کے لیے اللہ کر دیتے ہیں جس شخص کا اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک فقیر کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اس کو اس کے دل کی مراد بھی عطا فرما دی، صرف اس کے عقیدے اور سچی محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک سے ڈھیر ساری محبت، عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہنا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور لاسٹ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس فقیر کا نام کیا ہے۔ اس فقیر کو حضرت ابراہیم بن ادن کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادن۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا ان کی عبادت کی وجہ سے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور توحید پر یقین رکھیں۔ السلام علیکم۔